اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدك يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه عليه الصلاة والتسليم: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے، شفاعت کبریٰ کا جو باب ہے، وہ مصطفیٰ کریم ہی کھولیں گے۔ آپ مشکل کشا بھی ہیں، آپ حاجت روا بھی ہیں، آپ دافع البلا بھی ہیں، آپ دافع الوبا بھی ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ سوائے اللہ ہونے کے آپ سب کچھ ہیں۔ بس آپ اللہ نہیں ہیں، آپ معبود، باقی آپ سب کچھ ہیں۔ اور اس کے ضمن میں جلوس میلاد النبی کا ثبوت، میلاد کا ثبوت، یہ ساری باتیں اس کے ضمن میں آئیں گی۔ اور ہم نے اپنے اس موضوع کے لیے صحیح بخاری شریف، کتاب احادیث الانبیاء، یہ چیپٹر ہے بخاری کا، اور حدیث کا نمبر ہے 3340 3340، یوں بھی یاد کیا جا سکتا ہے، 3340۔ اس سے پہلے ایک قانون ہمیں سمجھنا ہوگا، ایک اصول، پھر ہمیں ساری بات انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ قانون یہ ہے کہ جو کام اس دنیا میں شرک ہے نا، وہ محشر کے دن بھی شرک ہوگا۔ قانون کیا ذکر کیا ہے؟ مثال کے طور پر کسی بت کو دنیا میں سجدہ کرنا یہ شرک ہے، یہ کیا ہے؟ تو کوئی قیامت کے دن بھی اگر کسی بت کو سجدہ کرے تو کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔
یہ شریعت کا مسلمہ اصول ہے کہ ایسی کوئی بات، ایسا کوئی قانون، ایسا کوئی اصول موجود نہیں ہے کہ جو دنیا میں کام کیا جائے وہ بنے شرک، بدعت اور حرام۔ اگر دنیا میں کوئی ایسا کام کیا جائے جو بنے شرک، بدعت اور اگر وہی کام بروز محشر رب کروائے تو وہاں وہ توحید بن جائے، ایسا کوئی قانون اسلام میں موجود۔ جو وہاں توحید ہے وہ یہاں بھی توحید ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کے بغیر یہ حدیث بخاری آپ کی سمجھ میں آ نہیں سکتی، اس وجہ سے اصول آپ کے سامنے رکھا، پھر سمجھ لیں۔ جو کام اس کائنات میں شرک ہے، اگر ان شرکیہ افعال میں سے کوئی ایک کام محشر کے دن بھی کیا جائے تو وہاں بھی کیا ہوگا؟ یعنی یوں نہیں ہو سکتا کہ ایک کام فلاں زمانے میں شرک ہو اور اگلے زمانے میں جا کے وہ توحید بن جائے، ایسی بات ہو سکتی؟ جو شرک و کفر ہے وہ ہر حال میں شرک و کفر ہے، ہر حال میں، اور جو توحید ہے پھر ہر حال میں توحید ہے، ہر حال میں۔ آپ یہ 12 ربیع الاول کا جلوس نکالتے ہیں، کوئی 11 کو نکالتا ہے، کوئی 9 کو، کوئی 10 کو، کوئی 15 کو، کوئی 17 کو، کوئی 25 کو، کیونکہ ہماری طرف سے اسلام کی روشنی میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ فلاں دن ہو تو فلاں دن نہ ہو، جب بھی ہو، بھلے ربیع الاول کا مہینہ نہ بھی ہو، سرکار کی آمد کی نیت سے جلوس ہو تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ مہینہ فلاں ہو، ڈیٹ فلاں ہو، بس اتنا ہو کہ نیت یہی ہو، ہم اپنے آقا کی آمد میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جلوس میں جا رہے ہیں۔ البتہ یہ ایک نفلی کام ہے، مستحب کام ہے، صحیح طریقے شریعت کے مطابق کر لیا جائے تو ثواب ہے، ورنہ گناہ ہوتا۔ اگر کوئی جلوس میں نہیں جاتا تو وہ گناہ گار۔ البتہ جو جلوس کو کہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، تو وہ بندہ سخت قسم کا ظالم ہے، سخت قسم کا بد مذہب ہے، اس بندے نے اللہ اور اس کے رسول سے بھی دشمنی اختیار کی ہوئی ہے، اور اہل اسلام کا بھی وہ شخص دشمن ہوتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں؟ کون سی باتیں؟ کہ جو چیز وہ محشر کے دن بھی کیا ہوگی، اگر وہی کام کیا جائے۔ اصل میں اس حدیث میں ایسا ایک کام آ رہا ہے جو دنیا میں مسلمان کرتے ہیں اور قیامت کے دن رب سب سے کروائے گا۔ میں نے اس لیے آپ کو اصول دیا۔ اور جو دنیا میں توحید ہے وہ وہاں بھی، اور جو وہاں توحید ہوگا اگر کوئی ادھر کر لے تو وہ کام یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ توحید ہوگا، وہ شرک ہو سکتا۔ اب سنو حدیث کیا ہے۔ جلوس کی تعریف تو آپ کو آتی ہوگی، کیا تعریف ہے؟ ہاں جی، کچھ مسلمان اکٹھے ہو جائیں، کچھ مسلمان اور اپنے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں وہ کہیں جی ہم سرکار کی خوشی میں باہر چل رہے ہیں، کوئی درود پڑھ رہا ہے تو کوئی سلام، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو کوئی نعت، تو کوئی تقریر اور لیکچر دے رہا ہے۔ یہی کو جلوس میں ہوتا ہے، یعنی بندے اکٹھے ہو جائیں۔ بندے کون؟ ظاہر ہے جلوس میں جاتے ہی کون ہے؟ بات سمجھ آئی ہے اب؟ جو بندے ہیں جلوس میں صرف وہی جاتے، باندر کبھی جلوس میں بندے ہی جاتے ہیں۔ مسلمان اکٹھے ہو کے کہاں پہنچے؟ جلوس میں، اور نیت ہو اپنے آقا کی آمد، اور اس میں کیا کرتے ہیں؟ سرکار کی شان بیان کرتے ہیں، سرکار کی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے فقیر کہہ رہا ہے یہ شرک نہیں ہے، یہ کام کرنا بدعت نہیں ہے، یہ کام کرنا حرام نہیں ہے۔ اب سنو، صحیح بخاری
کتاب و احادیث الانبیاء، یہ چیپٹر ہے بخاری میں، ایک باب ہے، حدیث کا نمبر 3340 ہے، اور جو میرے پاس بخاری موجود ہے نا، الکتب الستہ کے نام سے، پوری سیاہ ستہ ایک جلد میں، یہ چھپی ہے دارالسلام ریاض السعودیہ سے، اور اس کا جو صفحہ نمبر بنتا ہے 269 اب حدیث مبارکہ، ان ابی ہریرہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفعت إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال أنا سيد الناس يوم القيامة. کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے سرکار نے اپنا میلاد خود پڑھا ہے؟ میں نے کہا اگر آنکھ بندے والی ہو تو ہر جگہ لکھا ہے، قرآن میں بھی لکھا ہے، حدیث میں بھی لکھا ہے. میلاد کیا ہوتا ہے؟ آقا کریم کی شان بیان کی جاتی ہے. ایک بندہ شان بیان کرتا ہے اور بقایا سارے. اب سن بخاری کی حدیث، صحابہ کہتے ہیں ہم ایک دعوت پر تھے، ہم ایک، تو سرکار کی بارگاہ میں اس دعوت میں بکری کی جو ہے وہ دستی پکا کے پیش کی گئی. بکری کی آگے والی ٹانگ کو دستی کہتے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں، حدیث بخاری ہے، وہ کانا تعجبہ، اور بکری کے جن سے بکرا، جن سے بکرا مذکر ہو یا مؤنث، اس کی دستی کا گوشت سرکار دو جہاں کو حد سے زیادہ پسند تھا. کھاتے تو آپ ویسے ہی رہتے ہیں، اس نیت سے کسائی کو کہا کہ نا یار مجھے بکرے کا نا دستی کا گوشت دے، کیونکہ میرے آقا کریم کو بڑا ہی پسند تھا. کھاتے تو آپ ویسے ہی، اس طرح ثواب بھی مل جائے گا. آقا کریم کی ادا پر ادا لے آئیں گے نا، کیونکہ سارا معاملہ تو نیت پہ کھڑا ہے نا. آپ اس نیت سے دستی کا گوشت طلب کیا کریں کہ کیونکہ میرے آقا کریم کو یہ کیا تھا؟ پسند تھا. اب اس دعوت میں ایک مجمع ہے صحابہ کرام، تعداد ہے ایک صحابہ کرام کی، کیا ہے؟ تعداد ہے. سرکار دو جہاں نے اسی تعداد میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، انا سید الناس یوم القیامہ. فرمایا جب قیامت کے دن اولین و آخرین کھڑے ہوں گے نا، آنا سید الناس، ان سب کا سردار میں نے ہونا ہے. صحابہ سننے والے، مصطفیٰ کریم سنا رہے ہیں اور اپنی شان سنا رہے ہیں، اور یہی میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے، یہی میلاد ہے. فرمایا آنا سید الناس یوم القیامہ. آدم سے عیسیٰ تک پیغمبر اور رسول کھڑے ہوں گے، ان کی قومیں، ان کی امتیں قیامت تک اولین و آخرین کھڑے ہوں گے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے حدیث میں. فرما اس وقت ان سب کا جو سردار ہوگا نا، وہ آمنہ کا لفظ جگر ہوگا. وہ آمنہ کا، بتائیں یہ مصطفیٰ کریم اپنا میلاد نہیں سنا رہے؟ ہم بھی تو یہی کچھ کرتے ہیں نا، میلاد میں آپ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں. سرکار نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے، صحابہ سننے والے ہیں، اور کتاب بخاری ہے. لیکن کچھ لوگوں کو جب ایسی حدیثیں بخاری میں آتی ہیں تو وہ ان کو نظر ہی نہیں آتی، ان کو ایسی حدیثیں نظر ہی، وہ ایسی حدیثوں کو چھوڑ کے آگے نکل جاتے. ہم یہی تو کہتے ہیں بخاری لے آؤ، بخاری پڑھو، لیکن خدا کے لیے یوں نہ پڑھو کہ جو اپنے من مانی کا مسئلہ نظر ہے اس کو بخاری، اور جی صحیح بخاری میں ہے، اور جو صحیح العقیدہ مسلمانوں کی عقائد و نظریات کی حدیث ہے تو اس کو چھوڑ کے آگے نکل جاؤ. خدا را یہ انصاف ہے. اگر بخاری میں حدیث نہ ہو، حدیث کی سند پہ کلام ہو، جو غیر چاہے گا ہم جرمانہ دینے کو تیار ہیں. میرے سامنے حدیث ہے یار، میں کیوں اس پہ کلام نہ کروں؟ فرما آنا سید الناس یوم اب سرکار نے اپنا میلاد پڑھنا شروع فرمایا. فرما ہم قیامت کے دن تمام لوگوں کے کیا ہوں گے؟ کتنے لوگ ہوں گے یا رسول اللہ؟ غور کرنا.
پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هل تدرون بمن يجمع الله الاولین والآخرین فی صعید واحد؟ فرما تم جانتے ہو میرا رب یجمع اللہ جمع فرمائے گا، اللہ یجمع اللہ جمع فرمائے گا، کن کو جمع فرمائے گا؟ فرمایا الاولین والآخرین، جتنے بھی انسان و جن اس نے پیدا کیے ہوں گے، اولین و آخرین کو رب کیا فرمائے گا؟ جمع فرمائے گا۔ کہاں پہ؟ فی صعید واحد، فرمایا ایک ہی میدان میں سب کے سب جمع ہو جائیں گے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، وقت بہت قلیل ہے اور حدیث کے اوپر جو کلام ہے وہ بہت طویل ہے، آپ سمجھتے جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ گفتگو ہو سکے گی، ورنہ جتنا آپ کم سمجھیں گے اتنا کم باتیں آپ تک پہنچیں گی، کیونکہ میں نے تو ٹائم پہ چھوڑ دینا۔ آپ چاہیں اسی حدیث کو 1 گھنٹے میں آپ سن لیں مجھ سے، آپ چاہیں اسی حدیث کو 2 گھنٹے میں سن لیں، آپ چاہیں اسی حدیث پہ 10 گھنٹے سن لیں، حدیث اتنی طویل ہے ہم تھک جائیں گے، حدیث کا مفہوم نہیں ختم ہوتا۔ تو سرکار نے فرمایا اللہ ہم سب کو ایک ہی میدان میں۔ آپ سب سے سوال ہے، جب اولین و آخرین ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں، ایک ہی میدان میں، تو پھر وہ کیا بنتا ہے؟ جن کو سمجھ آئی ہے، میں نے اس لیے پہلے چند باتیں کی تھی، پھر وہ کیا بن جائے گا؟ ایک بہت بڑا۔ دنیا میں ایسا جلوس کبھی نکلا؟ اب آج آ کے بندے کہیں گے کیا پتا وہ نظر بھی آئیں گے یا باطنیت کی دنیا میں ہوگا؟ ممکن ہے کوئی سوال کرے؟ میرے آقا کریم تو نگاہ نبوت رکھتے ہیں نا، سرکار نے ساتھ ہی فرمایا ہے فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ، فرمایا یہ کوئی باطنیت کے چکر نہیں ہے، باطنیت کا معاملہ نہیں ہے، فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ، جس کی آنکھیں ہوں گی وہ یہ سارے اولین و آخرین کو دیکھ بھی رہا ہوگا، سامنے کھڑے ہوں۔ آ جا کے کوئی کہے گا جلوس کیسے تم نے بنا دیا؟ جلوس تو ہوتا ہے ایک جگہ سے چل کے، یہی ہوتا ہے نا۔ اور میں نے کہا کتنے سٹاپ ہوتے ہیں تیرے نزدیک جلوس میں، جس کو تو جلوس مان لے؟ کم از کم جی 5-6 جگہ پہ جلوس کیا ہوتا ہے؟ رکتا ہے، ادھر سے چلا اگلے بازار میں، وہاں سے چلا۔ اور میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ 6 جگہ ہے، تو 6000 بھی کہے تو اس سے بھی زیادہ سٹاپ رب نے کروانے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، اپنی طرف سے ایک جملہ نہیں آئے، سرکار کی حدیث صحیح بخاری، کتاب و احادیث الانبیاء، کتاب و احادیث الانبیاء، حدیث کا نمبر 3340، 3340 حدیث مبارکہ کا نمبر۔ سرور دو جہاں مالک کون و مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں فَيُبْصِرُهُمْ النَّاظِرُ، جس کو رب اس دن آنکھیں عطا فرمائے گا نا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اس منظر کو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کی دنیا میں کیا تھی، لیکن قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں۔ اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے ہم ان میں سے میں صرف ایک ہی نشاندہی کر دوں، جس نے قرآن پڑھا، خواہ حفظ خواہ ناظرہ، اور پھر قرآن بھلا دیا، میرے اور آپ کے آقا کریم کی حدیث مبارک اللہ ایسے شخص کو قیامت کے دن اندھا کر کے کھڑا کرے گا۔ اپنے آپ پہ غور کر لیں۔ اور یہ بھی حدیث ہے، ایک بھگوڑا جانور جس کو مالک اگر رسی سے نہ باندھے، فرمایا اتنا جلدی وہ بھی نہیں بھاگتا جتنا جلدی اگر قرآن پڑھنے والا قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دے، جتنا جلدی اس کے دل سے قرآن چلا جائے۔ قرآن تب رہتا ہے انسان کے دل میں جب قرآن سے نسبت بحال رہے، جب قرآن کو بار بار پڑھا جائے، قرآن کو بار بار پڑھا جائے۔ فرمایا دیکھنے والے ان کو، اور حالت کیا ہوگی؟ فل تپش، فل گرمی، گناہگار اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں، گناہگار اپنے پسینوں میں
डुबकियां खा रहे होंगे। वतदनु मिनहुम शम्स, फरमाया उस दिन जो शम्स है ना, आफताब सूरज, वतदनु मिनहुम, इनके सरों के ऊपर खड़ा हो, अभी लाखों किलोमीटर दूर है, तब भी इसकी तपश गर्मियों में बर्दाश्त। जरा अंदाजा लगाना जब सर के ऊपर आ जाएगा। और बहुत सारे लोग फिर नंगे भी होंगे जो यहां शरीयत की नहीं मानते ना, कयामत के रब ने उनको नंगा करके उठाना है, जो अपनी मनमानियां करते हैं। ये बकायदा हदीस मुबारक है। फरमाया सूरज उनके बिल्कुल, फयकूल बादुन्नास, तो अव्वलीन व आखिरीन का जो एक लंबा चौड़ा जुलूस खड़ा होगा ना, उनमें से कुछ लोग कहेंगे, उनमें से कुछ लोग, अला तरौना इला मा अंतुम फी, अला तरौना इला मा अंतुम फी, वो पूरे मजमे को खिताब करेंगे, पूरे जुलूस को खिताब करेंगे, तुम देख तो नहीं हो तुम्हारी हालत कितनी अबतर हो गई। तमाम को कहेंगे तुम देखते नहीं हो तुम्हारी हालत कितनी, तुम कितनी मुश्किल में फंसे हुए हो, कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हो, कितनी बड़ी आजमाइश और कितनी बड़ी सख्त कड़ी मुसीबत अब तुम्हारे ऊपर है, तुम देख नहीं रहे। कुछ कहेंगे तमाम को, इला मा बलगकुम, जहां तक तुम्हारी मुसीबत पहुंच चुकी है तुम देख तो रहे हो कि नहीं देख रहे। उनसे पूछेंगे, उनसे। अब मेरा आपसे सवाल है, 50,000 साल का दिन है, एक ही, ये उसी दिन की बात, और बंदा महशर के मैदान में हो, ऊपर से सूरज सर के ऊपर खड़ा हुआ, तदनु मिनहुम शम्स, हदीस है, यही बुखारी की हदीस। सरकार ने कहा सूरज इनके सामने आके आग बरसाना शुरू कर देगा, और बंदे की कोई सुनता भी ना हो, तो बताएं बंदा मुश्किल में फंसा हुआ है कि नहीं, बंदा परेशानी में है कि नहीं है, बंदा मुसीबत में है कि नहीं है, बंदा आफत में है कि नहीं है, बंदा वबा में मुब्तला है कि नहीं है। और ये बंदे कितने, यजमाउल्लाहुल अव्वलीन वल आखिरीन, ये तो हदीस नहीं बता दिया, जितनी रब की मखलूक है, खा वो किसी भी अकीदे और मसलक से ताल्लुक रखते हैं, वो सब के सब वहां खड़े होंगे। भाई आदम से लेकर यौमिल क़यामा, इतना बड़ा जुलूस कायनात में कोई सोच भी नहीं सकता जितना बड़ा जुलूस वहां पर मौजूद होगा। अरबों खरबों की तादाद में जुलूस है। दुनिया में चंद हजार का जुलूस बड़ी मुश्किल से बनता है, वहां अरबों, और जिनमें अव्वलीन व आखिरीन सारे खड़े हैं। अव्वलीन व आखिरीन अब मरते हैं, मुश्किल में फंसे हुए हैं, मुसीबत में फंसे हुए हैं, वबा का शिकार हो गए हैं, बला का शिकार हो गए हैं, अब कुछ भी इनको नजर, फिर एक दूसरे को कहेंगे सुन्नी तेरे अकीदे पे कुर्बान, रब ने तुझे कैसा मुकद्दस अकीदा दिया है। वहां जो नहीं मानते ना वो भी कहेंगे चलो खैर है, अब मरते हैं क्या करें, मुसीबत है, मुश्किल है, चलो खैर है। रसूलुल्लाह दावत में बैठे हैं, सही बुखारी की हदीस पढ़ रहा हूं, अपने मनाकिब खुद बयान कर रहे हैं, सहाबा सुन रहे हैं, और वही बातें मैं आज आप तक पहुंचा रहा हूं उलमा और मुहद्दिसीन के तवस्सुल से। सरकार ये सारी गुफ्तगू सरकार फरमा रहे हैं, और सुनने वाले कौन थे, सहाबा किराम थे। सरकार फरमाते हैं फिर वो कहेंगे अला तंजुरूना इला मन यशफअ लकुम इला रब्बिकुम, क्या आज तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिलता जो तुम्हारी शफाअत करे, इला रब्बिकुम, जो तुम्हारी क्या करे, किसकी बारगाह में, इला रब्बिकुम। क्या कह रहे हैं, अला तंजुरून, ओ अहले माशर, तुम्हें कोई नहीं नजर आता, कैसा, इला मन, जो के यशफाउ, शफात करे, लकुम, तुम सबको उसकी शफात फायदा दे, नफा दे, किसकी बारगाह में, इला रब्बिकुम, तुम्हारे रब की बारगाह में। वो कहेंगे ओ अहले महशर, ओ खरबों का मजमा,
تمہیں کوئی نہیں نظر آتا جو آج تمہاری شفاعت کرے؟ تم جو اس مصیبت میں مر رہے ہو، اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہو، چلو اب چلتے ہیں، کسی شفیع کو تلاش کرتے ہیں جو ہماری اس مشکل کو، اس مصیبت کو، اس ہماری بہت بڑی وبا اور بلا کو دور کر دے۔ چلو کسی شفیع کے پاس چلتے ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ اولین و آخرین کھڑے ہیں، ان کو کسی کو پتہ نہیں چلا پورے کھربوں میں سے کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے۔ ان میں سے کسی کو عقل بھی نہیں ہوگی معاذ اللہ۔ کہنے والے کہیں گے اپنا کوئی سفارشی تلاش کرو، اپنا کوئی شفیع تلاش کرو، الی ربکم، جو کس کی بارگاہ میں شفیع ہو؟ جس کی رب کے ہاں کوئی وجاہت ہو، کوئی عزت ہو، کوئی مقام ہو۔ بڑے بھائی جتنا اگر نبی ہوتے ہیں تو پھر اس دن اربوں کھربوں کا مجمع ہے، وہ کہنا دیتے کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، جن کے پاس تم کہہ رہے ہو وہ تو ہمارے ہی جیسے ہیں، ہم خود شفاعت کر لیں گے۔ خدا کی قسم ہے کھربوں کے مجمع سے کوئی بھی ایسی بات وہاں نہیں کرے گا۔ چلو میں اور آپ تو یہاں بھی مانتے ہیں، جو نہیں مانتا وہ وہاں مجبور ہو کے کہے گا میں بھولا رہا، یہ ہمارے جیسے نہیں، یہ تو رب کے ہاں عزت والے ہیں۔ چلو شفیع تلاش کرو۔ کہتے ہیں نا وہ تو جمع ہوئے، جلوس کہاں ہے؟ میں نے کہا جب تو حدیث سن لے گا تو تیری سارے 14 طبقے روشن ہو جائیں گے۔ جلوس ہے کہ نہیں ہے؟ یجمع اللہ الاولین والآخرین، سرکار فرماتے اللہ اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا، فی صعید واحد، ایک ہی میدان میں کھڑے ہوں گے، فَيَبْصُرُهُمُ النَّاظِرُ، ان کو دیکھنے والا دیکھ بھی رہا ہوگا۔ اب بات یہاں تک پہنچی ہے، دیکھ نہیں رہے، سورج آگ برسا رہا ہے، تپش سے ہم مرے جا رہے ہیں، پیاس سے جان نکلنے کو ہے، پیاس کی وجہ سے زبانیں باہر ہیں۔ اتنی بڑی مشکل تو ہم نے کبھی سوچی نہیں تھی، جس میں کھربوں کا جلوس مشکل میں مبتلا ہے۔ کہیں گے اب اپنے رب کی بارگاہ میں کس کو تلاش کیا جائے؟ رب بھی تو رب ہے نا، رب بھی تو۔ اب دیکھنا ان کو اللہ کیسے چکر لگواتا ہے، یہ صرف اپنے محبوب کی شان دکھانے کے لیے، اپنے محبوب کا مقام بتانے کے لیے۔ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ ابوکم آدم، کہیں گے ہمارے شفیع جناب آدم ہیں، کیونکہ وہ ابوکم، تم سب کے باپ ہیں، تم سب کے باپ ہیں۔ بات کو غور سے سنتے جانا۔ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ يَا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك واسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك۔ یہاں تو انبیاء کی شان بیان کرنا ہے شرک، معاذ اللہ، یہاں تو ہے بدعت، یہاں تو ہے حرام۔ رب کی قدرت کو دیکھ اور اپنے عقیدے پہ ناز کرنا۔ اللہ کریم ان کو آدم کی طرف بھیجتا ہے، جاؤ اپنے ابو البشر آدم کے پاس، انہیں کہو کہ ہماری کیا کریں۔ بھائی کرنی تو شفاعت ہے نا، پھنسے ہوئے تو مشکل میں ہے نا، جائیں اور کہیں انت ابو البشر، آپ ابو البشر ہیں، ہماری شفاعت کریں۔ لیکن حدیث بخاری میں یہ جملے نہیں ہیں، میں سناتا ہوں کیا جملے ہیں۔ حدیث بخاری میں جملے ہیں، وہ آئیں گے جناب سیدنا آدم نبی علیہ السلام کے پاس۔ اب آتے ہی آدم نورانی تخت پہ موجود ہے اور عوام قدموں میں ذلیل ہو رہی ہے، عوام قدموں میں ذلیل ہو رہی ہے۔ آتے کیا کہیں گے؟ یا آدم، اے آدم، انت ابو البشر، آپ تو ابو البشر ہیں، خلقک اللہ بیدہ۔ اب آدم کی شان بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ ان کو پتہ ہے نا جس سے کچھ لینا ہو تو کچھ اس کو دینا بھی پڑتا ہے۔ اب رب ان کے ذہنوں میں ڈالے گا، ادھر تو مصطفیٰ کی شانیں بیان کرنے پہ چڑھتے تھے، اب سارے نبیوں کے پاس جاؤ، ان کے قدموں کو دستک دو، ہر نبی کی شان بیان کرو، لیکن تمہاری سنے گا آج کوئی بھی نہیں۔
جس نے سننا ہے وہ تو پھر میں بتاتا ہوں نا وہ کون ہے. جناب آدم کو کہیں گے اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اور رب نے آپ میں اپنی مبارک روح کو پھونکا، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ، اور رب نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، فَسَجَدُوا لَكَ، آپ کو تمام فرشتوں نے کیا کیا تھا؟ سجدہ. وَأَسْكَنَّكَ الْجَنَّةَ، اور رب نے آپ کو کہاں ٹھہرایا تھا؟ جب اتنی شان بیان کر لیں گے نا تو پھر کہیں گے الا تشفع لنا الی ربک، کیا آپ ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہماری شفاعت الا ترى ما نحن فی وما بلغنا، اے ابو البشر آپ دیکھ تو رہے ہم کتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم کتنی بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، مہربانی ہو سکتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ نبی کی تعریف ہے کہ نہیں؟ اللہ بھی کیا خوب مالک ہے ہر چیز کا. اولین و آخرین دھکے کھا رہے ہیں، اولین و آخرین انبیاء نورانی تختوں پہ تشریف فرما ہے. آدم علیہ السلام ایک ہی جملہ بولیں گے اذهبوا الی غیری، دفع ہو جاؤ. کیا فرمائیں گے؟ دفع ہو جاؤ، میں نہیں تمہاری شفاعت کرتا. نوح کے پاس، کس کے پاس آ جائیں گے؟ نوح کے پاس آ جائیں گے. جب جناب نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے نا، اذهبوا الی نوح، یہ پورا لیکچر کون دے رہے ہیں؟ مصطفیٰ کریم صحابہ کو سنا رہے ہیں. اور یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے، یہی تو میلاد ہے. اب اولین و آخرین جب چلے ہوں گے، بات کو غور سے سننا، یجمع اللہ الاولین والآخرین فی صعید واحد، ایک ہی میدان میں اولین و آخرین جمع ہے. اور جب یہ سارے چلے ہوں گے جناب آدم علیہ السلام کے تخت کی جانب آپ کی بارگاہ میں، تو جلوس کی شکل ابھی بھی نہیں بنی. ایسا جلوس کوئی مائی کا لال دنیا میں اس کی تعداد بھی نہیں بتا سکتا، چلے جا کے اتنا بڑا جلوس اکٹھا کر کے دکھا، کیونکہ رب نے سارے اکٹھے کیے ہوئے اور جلوس کی شکل میں پہنچے ہوئے ہیں. ایک نبی کی وجہ سے ہی چل رہے ہیں نا. خیال میں کون ہے؟ ابو البشر جناب آدم علیہ السلام، اور جلوس کی شکل میں ابو البشر آدم علیہ السلام کا خیال کر کے چلیں تو توحید مصطفیٰ کریم کی ولادت کا خیال کر کے جلوس میں چلیں تو شرک. جو پہلے تھے ان کو میں نے توحید عرض کی تھی، جو آج شرک ہے وہ کل بھی شرک ہوگا، جو کل شرک نہیں وہ دنیا میں بھی شرک ہو سکتا. اگر جلوس یہاں شرک ہے تو وہاں بھی کیا ہونا چاہیے؟ تو پھر لگاؤ فتویٰ، رب نے جو ان کے ذہنوں میں ڈالا ہے، پہنچو آدم کے پاس. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جب آدم دھتکار دیں گے نا ان کو، یہ پھر چلیں گے جناب نوح علیہ السلام کے پاس. میں بات کو اب کھینچنے لگا ہوں. جناب نوح علیہ السلام کے پاس جب پہنچیں گے، سرکار دو جہاں مالک کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر کہیں گے یا نوح انت اول الرسل الى اہل الارض وسماک اللہ عبدا شکورا. آ کے جناب نوح علیہ السلام کی پہلے تعریفیں بیان کریں گے. آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا، یہ شان دی، یہ رتبہ دیا، یہ اوصاف دیے، اور آپ دیکھ تو رہے ہیں ہم کس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. کیا آپ ہمارے لیے شفاعت نہیں کریں گے؟ سرکار دو جہاں نے صحابہ کو فرمایا، جناب نوح علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، چلو جاؤ دفع ہو جاؤ. اب اگلے نبی کے پاس وہ بھی جواب دیں گے، چلو اگلے نبی کے پاس وہ بھی جواب دیں گے، اگلے نبی کے پاس وہ بھی جواب دیں گے. 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر ہیں قبلہ. تو کتنے سٹاپ تجھے درکار ہیں جلوس میں؟ یہ دیکھ حدیث بخاری، تیرے مسلک کا روز روشن کی طرح واضح بیان ہے، اور مصطفیٰ کریم کا یہ خطاب ہے. آپ نے صحابہ کو یہ خطاب فرمایا. سرکار فرماتے ہیں، میں بات کو اختتام کی طرف لے آؤں، میرے آقا کریم فرماتے ہیں اسی طرح وہ دھکے کھاتے رہیں گے، جس کے پاس بھی جائیں گے وہ آگے سے جملے بولے گا اذهبوا الی غیری. یہاں پر میرے امام نے بڑا زبردست ایک جملہ لکھا ہے،
عاشق رسول تھے نا، امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ جب اسی حدیث کی فتاوی رضوی میں آپ شرح فرما رہے تھے نا، آپ نے فرمایا عجیب معاملہ ہے، جب مانتا کوئی نہیں ہے، آدم کے پاس گئے وہ بھی نہیں مانتا، نوح کے پاس گئے وہ بھی، تو جانا ہی چھوڑ دیں، لیکن چھوڑتے چلو چلو میں حدیث کا آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، کہاں کہاں گئے؟ سرکار فرماتے ہیں حتیٰ کہ جناب عیسیٰ تک پہنچے، آدم سے لے کر کہاں تک ان کو چکر لگوائے گا رب؟ عیسیٰ تک پہنچیں گے، آپ کو کہیں گے جی آپ تو اللہ کی قدرت سے پیدا کیے گئے بغیر باپ کے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شانیں بیان کریں گے، اور ساتھ کہیں گے آپ دیکھ تو رہے ہم کس مشکل میں پھنسے ہو، آپ کوئی شفاعت نہیں کر دیتے ہماری، آپ کوئی شفاعت نہیں کر دیتے ہماری، آپ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری۔ اب یہاں میرا امام بولا ہے، سرکار نے فرمایا صحابہ جب سارے نبیوں کے پاس سے ان کو نفی کا جواب ملے گا، جاؤ یہ منصب کسی اور ہستی کا ہے، یہی تو شفاعت کبریٰ ہے، یہی تو شفاعت کبریٰ ہے۔ سرکار دو جہاں فرماتے ہیں ہر نبی سے جواب ملتا آئے گا، حتیٰ کہ کہاں پہنچ جائیں گے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں، اور جب آپ بھی فرمائیں گے نا اذهبوا الى، ان کی عقلوں میں آئے گا یار پوچھ ہی لیتے ہیں پھر جانا کہاں ہے۔ یہاں پہ امام احمد رضا خان صاحب بولے ہیں، کیونکہ عاشق بولتے ہی ایک جملہ لیکن کوئی سمندر اس میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ فرمایا عجیب بات ہے، آدم سے عیسیٰ تک کتنے پیغمبروں کی بارگاہ میں دستک دیتے رہے ہیں، رب نے پہلے ان کے ذہنوں میں آنے ہی نہیں دیا کہ کسی سے پوچھ لیں، سارے تو جواب ہی دیتے جا رہے ہیں، آخر جانا کہاں ہے؟ رب نے ان کے ذہنوں میں بات کو آنے فرمایا کیوں؟ اصل میں رب چاہتا ہے کہ انبیاء بھی دیکھ لیں، ان کی قومیں بھی دیکھ لیں کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، مصطفیٰ کی شان کیا ہے، شفاعت کبریٰ کا سہرا کس کو سجا ہے، شفاعت کبریٰ کا باب کون کھولنے والا ہے۔ جب عیسیٰ کے پاس پہنچے ہیں اب رب نے ذہن میں ڈال دیا اور مر جو رہے ہو پوچھ لو جانا کہاں ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک پھرتے رہے ہیں، لیکن رب نے ان کے ذہنوں میں آنے، اللہ چاہتا تو جناب نوح کے پاس جیسے ہی گئے تھے ان سے ان کے ذہنوں میں ڈال دیتا، کوئی نہیں مانتا، حضور بتائیں پھر جانا کس در پہ ہے، پھر جانا، لیکن رب نے ان کے ذہنوں میں آنے، جب آخری پیغمبر کے پاس سرکار سے پہلے جو ہے ان کے پاس ہے نا، رب نے ذہن میں ڈالا اوے پوچھ لو جانا کہاں ہے۔ حالانکہ ان کے ذہنوں میں نہ بھی آتا، اب سرکار ہی کھڑے تھے نا پیچھے، لیکن اپنے محبوب کی شان بیان کرنے کے لیے، اپنے محبوب کا مقام واضح کرنے کے لیے ان کے ذہنوں میں ڈالا پوچھو عیسیٰ علیہ السلام سے کس کے دروازے پہ جائے، کون آج بھیک دے گا؟ ایک دو مانگنے والے نہیں، یجمع اللہ الاولین والآخرین، بھائی جتنے انسان اور جن رب نے بنائے ہوں گے وہ سب کے سب بھکاری بنے ہوئے ہیں انبیاء کے گھروں، انبیاء کے بارگاہ میں دستک دینے کو، انبیاء کے سامنے دست شفا بھیک شفا مانگ رہے ہیں۔ ہم یہاں پڑھیں اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، نسألک الشفاعت یا رسول اللہ، تو تم کہتے ہو شرک ہے، بتاؤ یہ اربوں خربوں یہی شفاعت کی بھیک ہی تو مانگ رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام سرکار فرماتے صحابہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے نا حضور آپ رہنمائی کریں پھر جانا کس کی بارگاہ میں، سرکار فرماتے عیسیٰ علیہ السلام یوں اشارہ فرمائیں، وہ دیکھو ایک نورانی تخت پہ ایک نورانی ہستی تشریف فرما ہے، جو سرکار کے وہی جملے انا سید الناس یوم القیامہ وہ پورے کریں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج اولین و آخرین کے سردار وہی ہیں، اگر
اگر کسی کی مشکل دور ہوئی تو بس انہی کی بارگاہ سے ہو سکتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اولین و آخرین پھر رخ کریں گے میرے تخت کی طرف، میرے اس مقدس مقام کی جانب جہاں ہم تشریف فرما ہوں گے، جہاں ہم تشریف فرما ہوں گے۔ ذرا غور سے سننا بخاری و مسلم کی حدیث کا بیان۔ میں یہاں پہ آپ کے سامنے بخاری کی حدیث لے کے بیٹھا ہوں، اگرچہ یہ مفہوم مسلم میں بھی موجود ہے، 3340 بخاری کی حدیث کا نمبر ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سارے اولین و آخرین آ کے یوں حضور آپ ہی کوئی کرم کر دیں۔ آپ دیکھتے رہے ہم کس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور کتنی دیر سے دھکے کھا رہے ہیں، کوئی نہیں سنتا، کچھ شفقت کریں گے آپ ہی ہم سب کی کیا کر دیں، شفاعت کر دیں۔ قربان جاؤں اپنے محبوب دو عالم پر، باقی سب نے کہا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ سرکار فرماتے ہیں فیاتونی، جب وہ میری بارگاہ میں آئیں گے نا اور مجھ سے اپیل کریں گے ہم مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ہم نہیں کہیں گے اذهبوا غیری، ہم کہیں گے آنا لہا، کہاں دھکے کھاتے رہے ہو، رب نے ہمیں بنایا ہی مشکلیں دور کرنے کے لیے ہے، تم آؤ تو صحیح میں تم سب کی مشکلات کو دور کر کے رکھو۔ سرکار فرماتے ہیں بس اتنا کچھ کرنے کے بعد فَأَسْجُدُ تحت العرش، میں اللہ کی جناب میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ کی جناب میں سجدہ، معلوم ہوا کہ سجدے والی جو عبادت ہے بڑی عظیم عبادت ہے۔ جب شفاعت کبریٰ کا باب کھلے گا اس سے پہلے بھی مصطفیٰ سجدہ فرمائیں گے، سجدہ۔ او میرے بھائیوں بزرگوں، غور کرو جو نماز سے غفلت کا شکار ہے، کتنی عظیم عبادت ہے نماز۔ سرکار فرماتے ہیں فانا اسجد تحت العرش، میں اللہ کی جناب میں کیا کروں گا، اور پتہ ہے کتنا لمبا سجدہ ہوگا، فرما جتنا تمہاری دنیا میں ایک ہفتے کو گزرنے میں لگتے ہیں اتنا لمبا سجدہ ہم فرمائیں گے، اور اس میں جو ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے نہ ہم سے پہلے کسی نے کی ہوگی نہ بعد میں کوئی کر سکے گا۔ یہ صحابہ کو سرکار سنا رہے ہیں، جیسے میں آپ کو سنا رہا ہوں، جیسے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جب ہفتے جتنا وقت گزر جائے گا نا پس فَيُقَالُ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے میرا رب ندا فرمائے، میرا رب مجھے پکارے گا، اے محبوب ارفع رأسک، کافی ہو گیا سجدہ، ارفع رأسک، سر انور اٹھا دیجیے، سر انور وشفا، کھولیے شفاعت کبریٰ کا باب، وشفا، رب فرمائے گا محبوب شفاعت آپ کی ملک ہے، اب اس کو کھول دیں، اب اس کو، یہ جو اربوں خربوں کا مجمع مر رہا ہے ان کی مشکل محبوب آپ نہیں دور کرنی ہے، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کھولے نہ ذرا شفاعت کا باب، کھولے نہ ذرا شفاعت کبریٰ۔ یا اللہ پھر کتنی مانی جائے گی شفاعت جو کھولوں، کتنی مانی جائے گی؟ اللہ فرماتا ہے تو شفا، بس آپ زبان ہلاتے جائیں اسی طرح ہوتا جائے، جو آپ فرما دیں گے وہ کر دیا جائے گا۔ وہ وصل توتا، محبوب آپ کی جی میں جو آتا ہے، مانگنا آپ کا کام ہے، عطا کرنا آپ کے رب کا کام ہے، عطا کرنا آپ کے رب کا کام ہے۔ پوچھنا چاہوں گا حدیث بخاری کی روشنی میں، آپ کا جلوس میلاد، سرکار دو جہاں مشکل کشا ہیں، سرکار دو جہاں حاجت روا ہیں، دافع البلاء والوبا ہے، آپ ہر مصیبت کو دور کرنے والے ہیں، اللہ کی عطا سے بخاری کی روشنی میں بتائیں اس عقیدے میں ابھی کوئی گنجائش ہے دلیل کی روشنی میں؟ پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو انہوں نے اتنے تک اظہار کر دیا ہے اپنے اسی نظریے کا، جب دعا مانگتے نا اذان کے بعد تو شفاعت والے جملے ہی نکال دیے ہیں،
آپ گواہ ہوں گے اس بات کے، شفاعت والے حدیث سے جملے ہی اذان کے بعد جو دعا مانگتے ہیں، میں پوچھنا چاہوں گا آج تو نکالیں، کل کس منہ کے ساتھ جاؤ گے؟ جانا تو پڑے گا، یہ آیا ہوا ہے، جانا تو پڑے گا، لیکن مبارک تمہیں ہو جن کا عقیدہ ہے نا شفاعت ہے، ان کی شفاعت ہوگی، باقی سب کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اسی لیے تو میرے امام نے سمندر کو ایک ہی جملے میں بند کر کے رکھ دیا، اور میں بھی کیونکہ وقت نہیں رہا آپ کے پیچھے چلتے ہو آپ کا وہی جملہ ہی پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ اب مانا ہوا تو ہے تم نے، سب بھائی بھیک مانگ رہے ہو شفاعت کی، لیکن قیامت کے دن پھر کوئی مانے گا؟ ادھر اگر مانگنے والا عقیدہ ہوا تو پھر وہاں عطا کر دی جائے گی، پھر وہاں پہ عطا کر دی جائے گی۔ میرے بھائی مسلک حق اہل سنہ والوں، یا رسول اللہ کی صدائیں اور نعرے بلند کرنے والوں، بالکل نہ گھبراؤ، بالکل نہ پریشان ہونا، اور ارد گرد کے لوگوں کی باتوں میں مت آنا۔ اللہ کی قسم ہے جو آپ کا مسلک ہے وہ عین قرآن ہے، وہ عین رسول اللہ کا فرمان ہے، پریشان نہ ہوا کرو۔ البتہ جو ہمارے مسلک میں لا علم قسم کے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اس کے ہم نہ ذمہ دار، نہ ہمارا مسلک ذمہ دار، اور اس کو ہماری طرف تھوپا بھی نہ جائے، وہ جس کا جرم ہے اسی پہ تھوپو، اسی پہ۔ ہمارے مسلک کی کتابوں میں ایسی کوئی واحد تمہیں نظر نہ آئے گی جو آج کل کے بعض سنی کرتے ہیں، یہ اس شخص سے واحد کا قصور ہے، میرے مسلک اور آپ کے مسلک کا کوئی قصور نہیں ہے۔ شفاعت بھی برحق ہے، سرکار مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، دافع الوباء والبلا بھی ہے، مصیبتوں کو چیر پھاڑ کے دور کرنے والے بھی ہیں، ہر طرح کی مشکل میں اپنوں کے کام بھی آتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بس مانگنے کا طریقہ آ جائے، مانگنے کا۔ اب اولین و آخرین گئے کہ نہیں گئے؟ اللہ نے تمام نبیوں کے بارگاہ میں بھیجا کہ نہ بھیجا؟ جب اللہ کو پتا تھا کہ بننی بات مصطفیٰ کریم پہ ہی ہے، ادھر بھیجا کیوں ہے؟ تاکہ ساروں کو پتا چلے میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے محبوب کا مقام کیا ہے، میرے محبوب کا رتبہ کیا ہے۔ جب سرکار شفاعت کبریٰ کا باب کھول دیں گے نا، اب وہی نبی بھی شفاعت کرنے والے بن جائیں گے۔ اب آپ کی امت کے علماء بھی شفیع ہوں گے، آپ کی امت کے علماء بھی لوگوں کی شفاعت کریں گے، لیکن جب تک سرکار دروازہ نہیں کھولیں گے کسی کی ضرورت نہیں ہوگی شفاعت کرنے کی۔ اللہ کریم سے دعا گو ہیں اللہ ہم سب کو سرکار کے دیے ہوئے سچے سچے مذہب مسلک اہل سنہ پہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔